بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل کی حمد و ثنا کا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل حلال اور صدق مقال کے عنوان سے آج اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اکل و شرب کی شدید حاجت ہے اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے رزق کی تلاش کی ترغیب انسان کو دی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے حکموں کو توڑ کے کسی شخص پر ظلم اور جبر کر کے تم رزق نہیں کماؤ گے، بلکہ تمہارے مقدر کا لکھا ہوا تمہیں ملے گا، لہذا تلاش میں حسن پیدا کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی۔ اب جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اگر ہم اپنے مالک کو ناراض کر دیتے ہیں
رزق حرام کما کے، تو پھر بھی ہمیں وہی ملا جو مقدر کا، مقدر سے زائد پھر بھی نہیں ملا۔ اور اگر ہم اپنے رب کی رضا جوئی کو مقصود زندگی سمجھتے اور جو سائی کا حکم تھا وہ ہم کرتے، تو پھر بھی ہمیں وہی ملتا جو ہمارے مقدر کا تھا۔ جتنا لکھا ہے اس سے زائد یا کم نہیں ملتا، اور جب لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ملتا۔ اب انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقدر کو بذریعہ حلال حاصل کرتا ہے یا بذریعہ حرام حاصل کرتا ہے۔ جس طرح محافل کے اختتام پر لنگر وغیرہ بانٹتے ہیں، میں ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں، تو اگر کوئی چینا جھپٹی کر کے وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس تک مل گیا، اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھا رہا منتظر رہا کہ میں نے اخلاقی حدوں کو پامال نہیں کرنا، تو بانٹنے والے نے اس کی جھولی میں جا کے وہ ڈبہ رکھ دیا جس میں کھانا تھا، تو دونوں کو کھانا مل گیا۔ جس نے جھپٹ کر چھین کر لیا اس کو بھی مل گیا، اور جو وقار سے اپنی مسند پہ بیٹھا رہا اور اس کو بھی پہنچ گیا، دونوں کو مل گیا۔ لیکن ایک کا طریقہ اچھا نہیں اور ایک کے طریقے میں حسن ہے۔ محفل جو کروا رہے ہیں انہوں نے سب کو دینے کے لیے وہ ڈبے تیار کیے تھے، جو چھین جھپٹ کے لے گا اسے بھی ملیں گے، جو ویسے بیٹھا رہے گا اس کو بھی ملیں گے۔ اب آدمی کی اپنی کیفیت ہے، اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، ہوچا انداز اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اپنے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدریں پامال کر دیتا۔ اسی طرح انسان کے مقدر کا جو بکس تیار ہو گیا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ شکم مادر میں جب بچہ تھا 120 دن کا، تو فرشتے نے اس کا رزق بھی لکھ دیا، اس کی عمر بھی لکھ دی، تو وہ لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر کا۔ اب اس کو ہم بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، کسی کا خون نچوڑ کے حاصل کرتے ہیں، کسی کو دکھ دے کے حاصل کرتے ہیں، یا کہ حسن ساتھ حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ترغیب شریعت نے یہ دی، حکم یہ دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب رزق جو ہے وہ کھاؤ۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ دیتا سب کو اللہ ہے، جانوروں کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا۔ جانوروں کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا رزق بھی مقدر ہے، لیکن اوپر سے آسمان سے ہمارے گھروں میں نہیں پھینکا جاتا، ہمیں بھی تلاش کا حکم ہے۔ طلب رزق حلال یہ اسلام کی ترغیب ہے۔ تو ہم اپنے مقدر کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلیں، لیکن مالک کی ناراضگی سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر حضور نے تذکرہ کیا اس شخص کا جو لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ لمبے لمبے یمدو یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے، میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔
فرمایا اس نے جو کھایا وہ حرام ہے، جو اس نے پیا وہ حرام ہے، اور اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام سے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا حضور نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر رزق حرام ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کس طرح مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، یعنی میری ساری دعائیں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لے، اللہ تیری دعائیں کبھی رد نہیں فرمایا کرے۔ تو جس کا رزق پاک ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن جس کا رزق پاک نہ ہو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا مسلمانوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب لوگ دعائیں مانگتے اجتماع، یا اللہ تمام کائنات کے لوگوں کو صحت دے دے، ان کی معاشی پریشانیاں دور کر دے، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو شخص حرام کماتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کی تو حضور فرمایا کہ لقمہ پاک کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا، اور فرمایا وہ گوشت جو حرام کی غذا سے پلا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، جس نے 10 درہم کا لباس خریدا، اس کے اندر 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم پیور حلال تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، اور پھر ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، اگر یہ بات میں نے حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، میرے کانوں کی شنوائی چھن جائے اگر میں نے یہ حضور سے نہ ہو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 دراہم کا کوئی کپڑا خریدتا ہے، 1 درہم بھی اس میں حرام کا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگوں کو مال سے غرض ہوگی، اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا یہ حرام سے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے کہ دولت اکٹھی کر لو، اس کے ذرائع کیا ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں ہے۔ یہ قرب قیامت کا فتنہ ہے کہ لوگ حلال کا اہتمام نہیں کریں گے، جبکہ
صدر اسلام میں اور بعد میں آنے والے ادوار میں لوگوں نے اپنے لقمے کی حلت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا، بلکہ بعض اوقات شک کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ معمولی سا شک پیدا ہو جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے۔ تو آج حرام قوم میں رچ گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور بہت جلد چلے جاتے ہیں۔ ایک دن فرمایا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ لوگ تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ اشراق بھی پڑھ کے جاتے تھے، لیکن تم بڑی جلدی چلے جاتے ہو۔ عرض کی بندہ نواز، میرے ہمسایوں کے گھر میں ایک کھجور کا اونچا درخت ہے جس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے، اور آپ جانتے ہیں آج کل سحری کے وقت مدینے کو ٹھنڈی ہوائیں سلامی دینے آتی ہیں، تو جب ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں جھڑ جاتی ہیں، پکی ہوئی کھجوریں جھڑ کر میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے ویڑے میں پھینک دیں، اس کے آنگن میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی کھجور نہ لے لے اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ یہ تھا مزاج صحابہ کا۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے، ہم تو بچے کو شاباش دیتے ہیں، بڑا یار تیز نکلا ہے، 3 گنے کھینچ لایا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کیا ہے۔ آج اگر اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو کل ہو کے ڈاکو نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کنکیاں اڑاتے ہیں، یہ پتنگ وغیرہ، تو جب یہ ڈور کٹ جاتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کے پیچھے اور ڈور بھی لوٹتے ہیں اور وہ پتنگ بھی لوٹتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ مال لقطہ ہے۔ لازم ہے اگر کسی شخص نے کوئی پتنگ یا ڈور لوٹ لی تو اس کے مالک کو تلاش کرے اور 6 مہینے تک اس کا اعلان کرے، اگر مالک نہ ملے تو پھر اس کو خیرات کرے، خود استعمال پھر بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے خود استعمال کر لیا اس کو، اس کا لباس بنایا، اس کا تار تھا یا اس کا پود تھا، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، تو فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے، ہم بچے کو تھپکی دیتے ہیں، یار یہ بڑا ہی بات ہے، کتنی ڈور لوٹی ہے اس نے، کتنی پتنگیں لے آیا ہے شام تک، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے مزاج کے اندر بدی پیدا کرتی ہیں۔ جب بھی برائی شروع ہوتی ہے تو وہ تھوڑے انداز سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو لقمہ حرام سے بچانا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو بچے تھے، کھجوریں پڑی تھیں، آئے اور انہوں نے ایک کھجور لی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ آقا کریم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور انگلی ڈال کر ان کے حلق سے کھجور کو نکال کر باہر پھینکا اور کخن کخن کہا، اسے پھینک دو، اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی حفاظت کی، جب ان کے لقمے کی حفاظت یوں کی تو پھر اسی حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ تو جب لقمے کی حفاظت، وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ پانی کے کنارے جا رہے تھے ابو صالح جنگی دوست، تو ایک سیب پانی کے بہاؤ پہ دیکھا، بھوک لگی تھی، کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، سیب کھا لیا، پھر خیال آیا یہ تو میری ملک ہی نہیں تھا، اب دوڑ پڑے، جدھر سے پانی آ رہا تھا، بڑی دور جا کے باغ آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی اس نہر میں، سمجھ گئے کہ اسی باغ سے ٹوٹا ہے، باغ کے مالک کو جا کے ملے، کہنے لگے کہ میرے گمان کے مطابق تمہارے باغ کا ایک سیب ٹوٹا ہے، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بھوک بڑی شدید تھی، میں نے کھا لیا، پھر خیال آیا میں بھاگا آیا ہوں، آپ مجھ سے اس کے پیسے لے لیں یا معاف کر دیں، یا کوئی آپ مجھے بتائیں کہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں۔
اس نے سوچا کہ ایک سیب کھا لیا اور یہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا، یہ تو کوئی جوہر ہے۔ باغ کا مالک بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا، نام تھا عبداللہ صومعی۔ اس نے کہا اتنے بڑے گناہ کرنے اور اتنی جلدی معافی ہو جانے، تو یہ آپ دیدہ ہو گئے، مجھے معاف کر دو، مجھے بتاؤ میں کیا جو ہے وہ اس کے بدلے میں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا 12 سال میرے باغ کو پانی لگانا ہے، ایک سیب کے کھانے پر 12 سال کا سزا ہے، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، پھر تمہیں معافی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سیب ہے 12 سال میں سیب لا کے دے دیتا ہوں۔ کہا اچھا پھر معاف کر دو گے؟ کہاں پھر کر دوں گا۔ 12 سال سیب کے باغ کو پانی دیتے رہے، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے رہے۔ 12 سال جب بیتنے کے قریب تھے تو عبداللہ صومی کے کچھ مہمان آئے، انہوں نے کہا ابو صالح جاؤ سیب توڑ کے لاؤ۔ ابو صالح گئے، سیب توڑے۔ جب عبداللہ صومی نے سیب دیکھے تو وہ کچے تھے، کہنے لگے ابو صالح 12 سال ہو گئے تمہیں سیب کے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں سیب کچے کیا ہوتے ہیں اور پکے کیا ہوتے ہیں۔ کہا میں ایک خطا کی سزا بھگت رہا ہوں، تو میں نے اس دن سے آج تک نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے احتیاط کی ہے کہ میں تو پہلی لغزش پر جو ہے وہ یہ سزا بھگت رہا ہوں، تو میں نے کبھی سیب کو دیکھا بھی نہیں۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی اور ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، اگر قبول ہے تو پھر تمہارا یہ جرم معاف ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ جوان تھے، عنفوان شباب تھا، آرزوؤں کے مچلنے کا دور تھا۔ کہا میرا بس گناہ معاف ہو جائے۔ عبداللہ صومی گھر لے آئے، بیٹی سے نکاح کر دیا، اور شام کو کہا جاؤ اپنی زوجہ کے حجلہ عروسی میں گئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خاتون بنی سوری ہوئی بیٹھی ہے، تو فوراً بھاگ آئے۔ عبداللہ صومی کھڑے تھے، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں ایک جرم کیا تھا تو اتنی سزا، تو اب کہیں پھر نہ غلطی لگ جائے، آپ نے جو بتایا تھا یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو صحیح الاعضاء ہے۔ کہا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، وہ جو کانوں سے بہری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کی آواز آج تک نہیں سنی۔ جو وہ منہ سے بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گونگی ہے، اس کا مطلب ہے کبھی اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اور اگر وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب اور یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو پھر حضرت ابو صالح جنگی دوست اور اس خاتون کے نکاح کے بعد ایک بیٹا جنم لیتا ہے، جس بیٹے کو دنیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ تو جب لقمہ پاک ہوگا تو پھر نتائج ایسے برآمد ہوں گے، اگر لقمہ پاک نہیں ہوگا نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حفاظت کرے، تھوڑا کھا لیں لیکن ہو حلال کا، حرام کا کہیں شامل نہ ہو جائے، اندر بھی لٹ جائے گا، انسان کے چہرے کا نور بھی باقی نہیں رہے گا، اور آخرت کے اندر وہ بدن جو حرام کے لقمے سے پرورش پاتا ہے اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس باب کے اندر بہت زیادہ احتیاطیں کی ہیں۔ آؤ تمہیں تمہارے احمد رضا کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ آج دنیا ان کے نام کے قصیدے یوں ہی نہیں پڑھتی، آج ہر مسجد میں جمعے کے بعد ان کا سلام یوں ہی نہیں پڑھا جاتا۔ ان کی قبولیت ہے بارگاہ رسالت مآب میں، اور ان کی زندگی حزم و احتیاط سے گزرتی رہی ہے۔ اعلی حضرت ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو انواع و اقسام کے کھانے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے شوربہ لیا تو وہ بڑا لذیذ محسوس ہوا، جی میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا پی لوں، طبیعت کا میلان بھی سمت تھا۔ آپ نے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ شوربہ پی لوں، اگر تم اجازت دو تو میں یہ تھوڑا سا پی لوں۔ اس نے کہا حضور آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، تو آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں،
جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرف میں مشروب نہیں معقول ہے، یعنی پیا نہیں جاتا، کھایا جاتا ہے، اور بطور سالن استعمال ہوتا ہے، بطور مشروب استعمال نہیں ہوتا۔ تو جب میں اس عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ میزبان سے اس کی اجازت لوں، کیونکہ اگر کوئی ہر شخص جو ہے وہ پینا شروع کر دے، تم نے پینے کے لیے تو نہیں بنایا، تم نے تو کھانے کے لیے بنایا، تو پھر کم پڑ جائے گا۔ تو اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں لیتا ہوں۔ یہ تھی احتیاطیں ہمارے بزرگوں کی۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پہ وہ چٹنی یا وہ دہی وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ بطور مشروب تو نہیں رکھتے، کچھ لوگ گلاسوں میں ڈال کر پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت بڑے یاد آتے ہیں کہ اس کا عرف کھانے کا ہے، پینے کا نہیں ہے۔ تو جس چیز کا عرف کھانے کا ہو اس کو کھایا جائے، اور جس کا عرف پینے کا ہو اس کو پیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اتنی بھی احتیاط فرمایا کہ اس کا عرف جو ہے وہ کھانے کا ہے، پینے کا نہیں۔ جب میں عرف سے ہٹوں گا تو مجھے الگ سے اجازت دینا پڑے گی۔ یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگوں کی رزق کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں ہمیں رزق حلال کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، وہاں زبان کو سچ اور صداقت کا علم بردار رکھنے کی ترغیب دی کہ تمہاری زبان سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق نجات دیتا ہے اور کذب بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی آفت ہے کہ زبان کے اوپر جھوٹ آ جائے۔ ایک روایت میں صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ اس طرح پوچھا کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں امام غزالی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعد میں نیکی کرتا ہے تو وہ جو گناہ کی کالک ہے وہ مٹ جاتی ہے، جو لگی ہوتی ہے دل کے اوپر وہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن جھوٹ کی جو کالک ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کا اندر مر جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ کی سخت مذمت کی گئی ہے اور سچ کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہ نکلے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ، سچ طمانیت ہے، سکون ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ریب ہے، وہ تشکیک ہے۔ انسان کو جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا، بچ بھی جائے جھوٹ بول کر سکون نہیں ہوتا، اور سچ بول کر پھنس بھی جائے پھر بھی سکون ملتا اس کو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی کسی تو صاف کہہ دیا ہاں مجھ سے ہو گئی، سچ کہہ دیا تو اس سے طبیعت میں تسکین ہوگی۔ اس کی سزا بھی تمہیں مل سکتی ہے لیکن طبیعت سکون ہوگی، من مطمئن ہوگا، اندر اگر اطمینان ہو گیا تو اور کیا چاہیے۔ اور اگر جھوٹ بول کر آپ سودا بیچ بھی لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر اگر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے کسی معاملے کو بظاہر نکھار بھی لیتے ہیں، کسی سے کوئی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ پریشانی رہے گی۔ تو الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ۔ اور ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ نفر لا یکلمہم اللہ تعالی یوم القیامہ ولا ینظر الیہم
فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ المنان بعطیۃ والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ۔ ایک وہ شخص کہ جو دے کر جتلاتا ہے، کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بعد جتلایا کہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے خرچ کیا لیکن اس مال سے خرچ کیا جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمایا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمانے والے مال سے خرچ کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جتنی جگہ انسان کا لباس ڈھانپے گا ٹخنوں کے نیچے، اتنی جگہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار وغیرہ کو جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ حضور کبھی اتنی اونچی کر لیتے تھے کہ پنڈلیوں کی سفیدی اس کی چمک سے آبا کو نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 وہ شخص ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر اور 3 اشخاص کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب بھی دردناک ہوگا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا زانی، جو بوڑھا ہو گیا لیکن زنا نہیں چھوڑتا۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ وہ مالکن کذاب، اور ایک جھوٹا بادشاہ، حکمران ہو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ عائل مستکبر، اور تیسرا غریب آدمی ہو لیکن تکبر کرتا۔ یہ 3 وہ شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون اذا کن فیک لا یضرک ما فاتک من الدنیا۔ اگر تیرے پاس 4 چیزیں ہیں تو دنیا کی کوئی شے بھی تیرے پاس نہیں ہے تو پریشان نہ ہو۔ دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تیرے پاس کوٹھی نہیں ہے، کار نہیں ہے، رہائش کا مکان نہیں ہے، دنیا میں بڑی محرومی ہے، تجھے بڑے دکھ ہیں دنیا پر، تجھے پیدا ہوا تھا کہ باپ فوت ہو گیا، ماں کا سایہ اٹھ گیا، رشتہ داروں نے جو ہے وہ دتکارا، مکان نہیں ہے، دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے۔ لیکن اگر 4 چیزیں حضور فرمایا تیرے پاس ہیں تو دنیا کی کسی کمی کو کمی نہ سمجھنا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو ساری دولتیں تیرے پاس ہیں، اور اگر یہ 4 نہیں ہیں تو چاہے تو دنیا کا امیر ترین شخص کیوں نہ ہو، دنیا کے اقتدار کی مسند کے اوپر کیوں نہ بیٹھا ہو، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ 4 نہیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، ایک وہ جس کی زبان کو سچ نصیب ہے۔ اگر تجھے بات کا سچ مل گیا تو اتنی بڑی دولت ہے، کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات وہ حفظ الامانہ، جو تجھے امانت دی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری بات وہ حسن و خلق، اور اچھا خلق، ہر ایک کو ہنس کے ملنا، اچھائی سے ملنا۔ یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ یہ بوسط طاری ہو، ماتھے پہ شکنے ہو، عجیب سا بندہ ہو، نہ، لوگوں کو ہنس کے ملے۔ حضور نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ تو حسن خلق، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور چوتھی چیز وعفت طعمہ، اور اس کے کھانے کا پاک ہونا۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کو مل گئی، اگر دنیا کی کوئی اور چیز نہ بھی ملی تو وہ پریشان نہ ہو، یہ 4 چیزیں اس کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ہم یاد کر لیں، پھر ایک مرتبہ میں ان 4 چیزوں کو گنوا لیتے ہیں اور اس کو آپ یاد کر لیں،
اور کوشش کریں کہ ان 4 چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے. اور وہ پہلی چیز صدق الحدیث، سچی بات. کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہ نکالو. یہ زبان اور شرمگاہ، حضور نے فرمایا تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. ان 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا. تو پہلی چیز صدق الحدیث، سچی بات. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں تمہارے ساتھ مزاح کرتا ہوں، لیکن فرمایا لا اقول الا حقا، لیکن حالت مزاح میں بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بعض کا لوگ مزاح میں جھوٹ بول دیتے ہیں. کہا نانا. ابن عمر لکھتے تھے، کسی نے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، تو تم لکھ لیتے ہو. تو حضور نے فرمایا لکھتے نہیں ہو. عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا. کہا اکتب فوالذی نفس بیدہ، فرمایا لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. مزاح میں بول رہے ہو یا غصے میں بول رہے ہیں. بعض کا بندہ غصے میں آ جاتا ہے، اس وقت بھی بے قابو ہو جاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، اور جس کے اندر یہ 4 پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں 4 میں سے کوئی پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے. یہاں سے نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، نفاق عملی مراد ہے. فرمایا جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کسی سے الجھ پڑے تو گالیاں دے. جب کسی سے الجھ پڑے تو گالیاں دیتا ہے، یہ اس کی علامت ہے. تو گالی دینا، زبان سے غصے کے عالم کے اندر ایسی کو بات کرنا، غصہ بھی ہو تو پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو نامحمود ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے مزاح بھی کرتا ہوں، ولا اقول الا حقا، بے شک میں تمہارے سے مزاح بھی کرتا ہوں، لیکن سن لو میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں. تو زبان کو ہر حالت کے اندر مائیں بعض کا چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کرتی ہیں اور کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، ادھر آؤ یہ دیں گے. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جھوٹ ہے. امام بخاری کسی سے حدیث لینے گئے اور بڑا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ باہر کھیتوں میں گئے ہوئے، تو آپ ان کے پیچھے چلے گئے. تو وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، گھوڑا بھاگا ہوا تھا، تو اپنی جھولی کو پھیلا کر جس طرح اس کے اندر چارہ ہو تو دور سے اس کو آوازیں دے رہے تھے، تو گھوڑا ان کی سمت آ رہا تھا. تو امام بخاری پہنچے تو آپ نے یہ منظر دیکھا، ملے تو واپس ہو گئے. انہوں نے کہا آئے تھے، کوئی مقصد نہیں بتایا، آپ مجھے ملنے آئے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ حضور کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے. تو کہا پھر سن لو مجھ سے. کہا جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے وہ میرے سے نہیں بولے گا، میں تم سے حدیث ہی نہیں لیتا. یعنی ایسی شرائط تھی ہمارے ائمہ کی. تو اپنی زبان کو سچ کا خوگر اور سچ کا عادی بنائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں کثرت سے جانے والوں کا سبب فم اور فرج ہے، یعنی ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ. زیادہ لوگ جہنم کا شکار ان 2 آفتوں سے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو جنت میں دیکھا ہے، جنت میں جانے والوں کا جنت میں جانے کا بڑا سبب جو میں نے دیکھا ہے تقوی اللہ، ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن خلق. یعنی ایک تقوی اللہ کا ڈر اور دوسرا مخلوق سے اچھا سلوک کرنا. ان 2 اعمال کی وجہ سے میں نے لوگوں کو زیادہ جنت میں دیکھا ہے، اور منہ اور شرمگاہ کی آفتوں سے میں نے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں دیکھا ہے. جب منہ کی آفت ہوگی تو اس میں زبان بھی ہے اور اس میں پیٹ بھی ہے، کہ زبان کا چسکا، زبان کی غذا، وہ چغلی غیبت بھی ہے، وہ جھوٹ بھی ہے، اور وہ غذائیں بھی ہیں. لیکن بعض حدیث میں فم کی جگہ بطن ہے، کہ یعنی پیٹ کی وجہ سے، شرمگاہ کی وجہ سے. اور اگر بطن ہے تو یہاں فم سے مراد پھر کھانا ہوگا. لیکن دوسری حدیث جہاں حضور فرمایا کہ مجھے تم ضمانت دے دو
جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس فم سے مراد پھر جو ہے وہ زبان کا معاملہ ہوگا. جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسی کوئی بات نہ کرنا، بات تو کرے گی سزا ہمیں ملے گی. تو دو چیزوں کی اہمیت بہت ساری ہے، ایک حلال کے لقمے کی اور ایک زبان کو سچ کا خوگر بنانا. آج کی اس نشست میں یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ارشاد فرمایا، بلکہ وصیت فرمائی. وہ وصیت سن لیں. فما اوصی کا بتقوی اللہ و صدق الحدیث و اداء الامانہ والوفاء بالعہد و بذل السلام و خفض الجناح، کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، سچی بات کہنے کی، امانت کو ادا کرنے کی، وعدوں کو پورا کرنے کی، اور السلام علیکم کو پھیلانے کی، اور آوازوں کو سکیڑنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ حضور نے اپنی امت کو فرمائی. تو انسان اگر اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے تو اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بچائے تو اس کی آفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کا جو نور ہے اس کی برکتوں سے جو دل کے میل دھلتے ہیں، تو جھوٹ کی وجہ سے جو دل کا میل ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ و معمون فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے.